ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی اخبارات کی جو بڑی خبریں ہیں وہ مختلف چیدہ خبریں ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ گزشتہ 2 سال میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ تو عالمی سطح کی خبر ہے۔ مقامی سطح میں کچھ اخبارات نے آرمی کے نائب راہل سنگھ کا بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے 3 دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، اور یہ 3 کون ہیں اس کی اور کچھ اخبارات نے وزیر اعظم کے دورے ٹرینیڈاڈ ٹوباگو، جو کیریبین کا جو جزیرہ ہے، وہاں اب وزیر اعظم تو ہر جگہ جاتے ہیں تو اعزاز لے کے جاتے ہیں، تو دیکھیں گے یہ اعزاز ان کو کیا کیا مل رہا ہے۔ اور جہاں تک اردو اخبارات کی جو پہلی سرخی بنی ہے وہ ہے شاہی مسجد متھرا، الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ ہے۔ یہ تو 3 جس کا انتخاب کیا۔ اس کے ہٹ کر سنبھل یعنی اتر پردیش، اس کے بعد اتراکھنڈ، یہاں کس طریقے سے منظم طریقے سے، خیر جینوسائیڈ تو غزہ میں ہو رہا ہے لیکن وہ نہیں کہیں گے، البتہ ایک اور چیز دیکھی جا رہی ہے کہ فلسطینی پرچم پر گرفتاری ہوتی ہے، اسرائیلی پرچم کے جلوس نکالے جاتے ہیں تو اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ تو ہندوستان اب واضح ہے، لیکن حکومت ہند اپنے آپ کو چیزوں سے دور رکھنا چاہتی ہے، چونکہ 2 گھوڑوں کی سواری کرنا مقصد ہے ان کا، تو یہ بھی ہے۔ ہماچل میں شدت کا سیلاب۔ ہماچل جو بڑا تفریح ٹورزم کا ایک ہب ہے، وہ بدترین صورتحال ہے۔ اتراکھنڈ کے کچھ علاقوں میں ہے۔ حماس، اسرائیل، ڈونالڈ ٹرمپ اور زہران ممدانی، یہ بھی آج خبروں میں ہے۔ دلی بھی خبروں میں ہے۔ دلی میں ایک ایسا لوگ کہتے ہیں تغلق راج بول کے، میں تغلق کی ہسٹری پڑھا ہوں۔ تغلق تو بڑا عقلمند آدمی تھا، محمد بن تغلق۔ اور یہ تغلق، آج کے جو تغلق ہیں، تو دیکھیں گے دلی کے عوام کو بی جے پی کو لانے کی کیسے کیسے سزا مل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ 80 لاکھ کی گاڑی 2 لاکھ میں بیچ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں آپ چلیے۔ تو دیکھیے یہ بڑا عجیب بدترین صورتحال دہلی کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں گے، اس پر بھی کوشش کریں گے، اگر وقت ملا تو ان پر ہم تفصیلی بات کریں۔ ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، محرم کی 9 تاریخ ہے اور 5 جولائی۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ محرم کے 9 یا 10 کو روزے رکھتے ہیں، یا پھر 10 یا 11 کو، کوئی 2 دن روزے رکھتے ہیں، تو بیشتر لوگ روزے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، علامتی طور پر تو صحیح بات ہے، لیکن جب تک اپنے کردار کی صفائی نہیں ہوتی، ڈسپلن، کیونکہ اسلام کا مطلب ڈسپلن ہوتا ہے، بہتر کردار ہوتا ہے، عفو درگزر ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، یعنی اپنے نفس کی قربانی، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو خیر، ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ روزے قبول ہو آپ کے۔ تو خیر آتے ہیں ناظرین، چونکہ اردو اخبار نے پہلی خبر دی ہے تو ہم دیکھیں گے پہلے اردو اخبارات کی پہلی سرخی کیا بنی۔ دیکھیے، متھرا میں آپ جائیے، بہت اچھا علاقہ ہے وہ۔ متھرا میں ایک بہت عالیشان مسجد بھی ہے، شاہی عیدگاہ کہتے ہیں اس کو، شاہی مسجد ہے جو اورنگزیب کے زمانے میں بنائی تھی۔ اس سے متصل ایک بہت بڑا جو ہے کشن جنم بھومی، مہابھارت میں ایک بہت بڑا کردار تھا کشن کا، اور یہ صاحب ان کے جو ہے گیتا جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، اس میں ان کے کتابات ہیں، کلمات ہیں، اور وہ بہت اچھے کلمات ہیں، انصاف رسانی، اور یہ کہتے ہیں کہ حق و انصاف کے لیے آپ یہ نہیں سوچیے کہ آپ تعداد میں کم ہوں۔ مہابھارت میں یہی ہوا ہے۔ مہابھارت میں آپ کے پورے وسائل، کشن جی کے پورے وسائل کوروں کے ساتھ تھے، جو بڑی تعداد میں تھے۔ ان کو بڑا فخر، تکبر تھا، جیسا آج زیونسٹ کا تکبر ہے،
امریکہ کا تکبر ہے، اسرائیلوں کا تکبر ہے، اور نام نہاد جو چھنٹوز ہیں، نام نہاد مسلم ملک، ان کا تکبر ہے. اس طریقے سے کوروں کا بھی تھا. اب کمپیئر کیجئے، دیکھیے ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے ہمیشہ. اور پانڈووں کے ساتھ کوئی نہیں تھے. کہا کہ سارے وسائل انہوں نے دیے. اب میں گیتا پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، دوسروں مذاہب کی کتابیں پڑھیے، آپ سمجھنے میں آسانی ہوتی. نفرت نہیں ہے، محبت بڑھتی ہے اس سے. خیر کیا کریں گے، آج ہندوستان کا ماحول کچھ اور بھی ہو گیا. تو میں وہیں آ رہا ہوں. اس کا ریزن کیا ہے، یہاں کیوں مسجد بنائی، کہ وہاں مندر کیا تھی. آپ پڑھیے، اورنگزیب نے اس پہ خود لکھا. ان کے جو محرر ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل تو ہم صحافت کہتے ہیں، اس وقت محرر ہوتے تھے جو بادشاہ کے احکامات کی، ان کے روزمرہ کے روزنامچہ کہتے ہیں، یعنی ڈیلی اکاؤنٹس، ڈیلی ڈائری جو ہوتی ہے، وہ لکھا کرتے تھے. وہ ہے ہمارے پاس، ہمارے جو آرکائیوز ہیں، جو ہمارے خزانے ہیں، اس میں یہ رکھے ہوئے چیزیں ہیں. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے وہاں کیا چیز ہوئی تھی، اور وہاں کیوں ایک نیا مندر کیوں بنایا گیا تھا، پھر اس کے متصل کیوں مسجد بنائی گئی تھی. تو خیر یہ تاریخی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں آپ الہ آباد ہائی کورٹ کے جو سنگل جج صاحب ہیں، جسٹس رام منوہر مشرا، ان کے دلائل دیکھیے آپ. اردو اخبارات نے دیے ہیں، پھر نارتھ کے ہندی اخبارات نے بھی دیے ہیں. یعنی دینک جو بھاسکر ہے، اس نے کافی رپورٹنگ کی ہے اس کے بارے میں. اس میں یہ بتایا گیا ہے، دیکھیے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ایودھیا میں بابری مسجد کو ڈسپیوٹڈ اسٹرکچر کہا گیا، یعنی متنازع ڈھانچہ بنا دیا گیا تھا، اور وہاں عبادت روک دی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کا جو معاملہ ہوا، تو اب جو ہندو فریق تھے انہوں نے کہا کہ بھئی شاہی مسجد عیدگاہ جو ہے متھرا کی، اس کو بھی ایسے ہی ڈسپیوٹڈ اسٹرکچر قرار دیا جائے، اور وہاں نماز جو 5 وقت نماز ہوتی ہے اس کو روک دیا جائے، اور اس کے ہماری جو دلیلیں ہیں اس کی سماعت کی جائے. تو اب جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے دعوے ہیں اور بیانات ہیں، یہ ثبوت بتائیے اس کے، اور ڈاکومنٹری پروف بتائیے. عدالت جو ہے ثبوت چاہتی ہے، شہادت چاہتی ہے. اس کا کیا بیسس ہے آپ کے دعووں کا؟ نہیں، یہ ہم روایت ہے ہماری. دیکھیے روایت کے ذریعے آپ کسی چیز کو بدل نہیں سکتے، اور کسی چیز کے اسٹرکچر کو یہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو مثال دی گئی کہ ارے ایودھیا میں ایسا ہوا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھو، ایودھیا کا معاملہ، ایودھیا کا ججمنٹ، اس میں خود لکھا گیا ہے کہ اس کی مثال نہیں لی جانی چاہیے کسی بھی دیگر مقدمات میں، اور یہ حاتمی، آخری اور حتمی ہونا چاہیے یہ فیصلہ ہمارا، اور یہ حساس معاملہ ہے. اب اس میں دعووں کے ذریعے ہم مزید جو ہے الجھتے نہیں سکتے. ٹھیک، ہم اس طریقے سے آپ کی ہم درخواست کو، یعنی ہندو فریقوں کی درخواست کو ہم رد کرتے ہیں، اور وہاں نماز وغیرہ پر جو پابندی لگانا یا اس کو ڈسپیوٹڈ اسٹرکچر کہنا، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یہ بالکل ایک مسجد ہے، مسجد کی طرح رہے گی. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. دوسرا ایک اور فیصلہ تو نہیں ہے، تاریخ الہ آباد ہائی کورٹ، گیان واپی، وارانسی کی مسجد، گیان واپی کی مسجد، وہ بھی بڑا، اس کو بھی کہا نہیں. تو اب وہ اس کی سماعت الہ آباد ہائی کورٹ کی دوسری بینچ نے کی ہے. کہا کہ نہیں، اب 9 اگست میں ہوگا اس کا، آئندہ مہینے، ابھی تو نہیں. تو دیکھیں گے وہ کیا ہوگا. یہ تو چیز ہو گئی متھرا اور گیان واپی کے بارے میں. دوسری جو اردو اخبارات کی بڑی سرخی بنی ہے، اتراکھنڈ اور اتر پردیش. اب اتر پردیش میں کنوڑ یاترا چل رہی ہے. میں ایک گودی میڈیا میں تعجب ہوا مجھے، ایک گودی میڈیا، کیونکہ میں کبھی کبھی تھک جاتا ہوں تو تھوڑا تفریح کی طبیعت چاہتی ہے میرے کو. پھر سنیں گے یار، ان لوگوں کو بھی سنیں گے، تھوڑا مزہ تو آ جائے گا. کیونکہ جھوٹ کے ذریعے جو خلا بنایا جاتا ہے وہ کس حد تک ہوتا ہے. تو مگر مجھے یہ تعجب اس لیے ہوا کہ اس گودی چینل نے ویجیلنٹ ایکٹیوسٹ، یعنی چوکس رہنے والا قافلہ، یعنی یہ لوگ، پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے، پولیس ان کے تابع ہو گئی ایسا دکھتا ہے. یہ جہاں جہاں سے کنوڑ یاترا گزرنے والی ہے، ابھی تو خیر شروع ہونے ہوئی، ان علاقوں کے ہوٹلوں میں، دکانوں میں دھاوے کر رہے ہیں لوگ، اور یہ جانچ کر رہے ہیں ان کی لائسنس میں نام کیا ہے، چلانے والا کون ہے. حتیٰ کہ
اگر جن کے ہاں آدھار کارڈ نہیں ہے تو تیرا نام بتا رہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام گوپال ہے. نہیں تو وہ دکھ رہا تو کٹ دکھ ایک نام لکھا ہے. خیر میں نہیں بولنا چاہتا, وہ بہت غلط نام استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر. تو وہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں میں, ویسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے تو اپنی پینٹ اتار. اس کو مجبور کیا گیا پینٹ اتار کے اس کو ایک لکڑی سے اس کے عضو کو تنزل کو دیکھا گیا. اس کو کہا کہ اچھا ہندو ہے تو ٹھیک ہے چلو. یعنی خود ہندوؤں کی توہین کی جا رہی ہے اور ان کو کھلی چھوٹ ہے. ارے پولیس نے کہا کہ ارے ٹھیک ہے بھائی جانچ کریں گے یار, چھوڑو وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ پوری جہاں سے اتر پردیش میں کمڑی یاترا گزرنے والی ہے, یہ سارا یہ لوگ اب ٹھیکہ لے چکے ہیں. یوگی صاحب تو لکھنؤ میں پولیس کو بول رہے ہیں تم آرام کرو یار, یہ لوگ کام کر رہے ہیں نا, مفت میں کام کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں. رہی بات سنبھل کی, ہرش مندر جو بہت بڑے ایک IAS آفیسر تھے, اب ان کی ایک NGO ہے, انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سنبھل میں دی اور اس کی بڑی رپورٹ آئی ہے. دیکھیے آپ, کچھ اخبارات نے ریفرنس دیا, کچھ اخبارات نہیں دیا ہے, چونکہ اخبارات اور چینل بھی آپ دیکھیے کس کے تابع ہیں, کون سی چیز ہم نے آتی. لیکن رپورٹ انہوں نے اپنے جو ہے سائٹ پر جو ہے اپلوڈ کی ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مائنوٹلی اتنا بڑا کام کیا گیا ہے, کیسے چن کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس طریقے سے ان کی عبادت گاہوں کو, ان کی چیزوں کو ڈسپیوٹڈ کر جامع مسجد کے سامنے جو کچھ معاملہ, ایک وقف ایک خود کی زمین ایک شخص کی تھی مسلمان کی, وہاں پولیس اسٹیشن بنایا گیا. پھر اس کے ساتھ ایک لکھا دیا گیا نہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے اس کے اوپر اب, کیونکہ اس کے ساتھ اتنی مار پیٹ کی گئی. کہا کہ تو یا تو اپنی جان دے گا یا تیرے خاندان کو مار دیں گے, یا تو پھر ہم اس پہ دستخط کر دیں. تو بیچارہ دستخط کر دیا. ٹھیک ہے بھائی میں یہ زمین سے دستبردار ہو جا رہا ہوں. وہاں بنایا. پھر وہاں مندر کا ایک, اور جس چھوٹے سے گھریلو مندر تھا, وہاں کے کئی سالوں سے وہاں کے مسلم خاندان حفاظت کر رہے تھے. ارے یہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے مندر پر, بلکہ ان کے گھر توڑ دیے گئے. یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ. اور آپ پڑھیے رپورٹ پڑھیے, اب آپ ہرش منظر کی رپورٹ ہے جس پر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور AIM کے صدر بیرسٹر الدین نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا ہے اس کے اوپر, اور ایک اردو اخبار نے اور ایک دو انگریزی اخبارات نے بھی اس کے حوالے دیے. تو یہ آپ کس حد تک, اور وہاں کتنے قبرستانوں پر, کتنی جائیدادوں پر, بلکہ وہاں کچھ علاقے میں ایک فیکٹری ہے جہاں کئی ہندو لوگ کام کرتے ہیں, مسلمان مالک ہے, اس کو ڈیمالش کر دیا گیا. کئی لوگ بے روزگار کر دیے گئے, جائیدادیں چھین لی گئیں, اور بلوائی کے نام پر فائرنگ کر کے لوگوں کو ہلاک کیا گیا. اس کے بعد انہی کو مجرم قرار دے کے ان کے گھروں کو ڈیمالش کر دیا گیا, ان کی دکانوں کو تباہ تاراج کر دیا گیا, کئی مزارات منہدم کر دیے گئے. انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے انہوں نے کمپیئر کی کہ, خیر وہ نام میں نے لینا چاہتا ہوں, کہ مڈل ایسٹ کے ایک علاقے میں جو ظلم ہو رہے ہیں اس سے کوئی کمپیریزن تو انہوں نے بھی نہیں کیا ہے. لیکن کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, بڑی صورتحال ہے, آپ پڑھیے. دوسرا, اتراکھنڈ دیو کی بھومی ہے. پتہ نہیں دیو, میں کشن جی کی بات کرتا ہوں, میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ روز ایک گیتا کا پاٹھ پڑھیے. سنسکرت میں نہیں, انگریزی میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, تیلگو میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اردو میں بھی پڑھیے. انگریزی میں بھی بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں بھگوت گیتا کے ترجمے کے ساتھ, آپ پڑھیے اس کو, ایک صفحہ تو پڑھیے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہندو بھائیوں سے کہ آپ پڑھتے نہیں. مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھیے, ایک اس کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھیے. تو یہ جو فتنے ہوں گے, وہ فتنوں کو یہ کتابیں ختم کر سکتی ہیں, لیکن اس پر آپ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں جو ہے کس طریقے سے یعنی جو تاثر دیا گیا ہے کہ جس کو ہم خیر ان کا اپنا عقیدہ ہے, مورتی کو پوجتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کی جو فلاسفی ہے وہ ایک الگ نوعیت کی ہے. کیونکہ میں کافی ہندوازم کے اوپر اور کئی مندروں کو بھی گیا ہوں. میں تروپتی ہو, پدما بھاسن سوامی کی مندر ہو, یا پھر ہردوار کے مندریں ہوں, رشیکیش کے مندریں ہوں, یا سن بھی ہوں, بہت سے مندروں کو میں گیا. پوری کے جگناتھ ٹیمپل, وہاں بھی گیا میں, اس لیے کہ اسٹڈی کرنا ہے. جب تک ہم کھوج نہیں کریں گے کسی کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ ہندو بھائی بھی اسلام کے بارے میں کھوج کریں, قرآن کے بارے میں کھوج کریں, مسجدوں میں, خانقاہوں میں جائیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں.
تو یہ غلط فہمیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آپ کو معلومات نہیں ہوتی ہیں، صحیح معلومات کیجیے آپ۔ تو یہ جو دیو کی بھومی کے بارے میں بتا رہا تھا، اتراکھنڈ دیو کی بھومی ہے، تو دیو یہی کہتا ہے کہ کسی معصوم کو مار دیں، کسی معصوم کو بے روزگار کر دیں، کسی معصوم کو اپاہج کر دیں، کسی کو بے گھر کر دیں، ایسا کسی دیو نے نہیں کہا۔ خود میں کتابیں پڑھتا ہوں، مختلف دیو کی ان لوگوں کی کیا کہانیاں ہوتی ہیں، کس طریقے سے وہ ظالم کے خلاف انہوں نے لڑا ہے، مقابلہ کیا ہے، اور آج ان کے یعنی تہنیت دینے کے لیے ان کی مورتی بجا کر آپ پوجا کرتے ہو، اس کی اس لیے کرتے ہو کہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ جس طرح کہ رام چندر جی ہے، راون ایک ظالم تھا، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو آپ ان کی پوجا کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے جو مذاہب جو ہے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پیار محبت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو خیر میں اتراکھنڈ کی بات کر رہا تھا، دیو کی بھومی، خیر وہ مانسون کے بارے میں تو الگ بات کروں گا میں، مانسون سے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں اس حد تک اذیتیں دی جا رہی ہیں، کئی تاریخی مزارات کو، تاریخی مساجد کو کر دیا، یعنی اس کو منہدم کر دیا جا رہا ہے، بلڈوزر کلچر جم کر چل رہا ہے۔ اور ابھی سرکار اپنے اوپر پوری طریقے سے نہیں لے رہی، سرکار جہاں جہاں لینا ہے لے رہی، ارے نہیں وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی بات تھی، وہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور کئی دکانوں کو بے شمار جو مسجد کے تحت دکانیں ہوتی ہیں، جو کاروبار کر لیتے ہیں، ان کو بے روزگار کر دیا جاتا ہے، ان کو بے چھت کر دیا جاتا ہے، کئی بستیوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ریمپٹ چل رہا ہے اتراکھنڈ میں۔ تو خیر یہ ہے صورتحال آج ہندوستان کی، اور ہندوستان کے وزیر اعظم تو جیسا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں قومی اعزاز لے کے آتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہندوستان کا وزیر اعظم آج ان کا 95واں بیرونی دورہ ہے، یہ ریکارڈ پورے ورلڈ میں ریکارڈ ہے ہمارے پرائم منسٹر کا۔ اتنے دورے شاید دنیا کے کسی بھی سربراہ حکومت نے نہیں کیے ہوں گے۔ تو خیر یہ تو اپنی جگہ ہے، تو ہم ان کے دورے پر بات کریں گے، کیونکہ وہ ٹرینیڈاڈ ٹوباگو یہ ایک کیریبین آئیلینڈ اسٹیٹ ہے، وہاں کافی ہندوستانی بھی رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہاں علاقوں میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے یہیں اس سرزمین سے بلکہ افریقہ سے ہمارے لوگوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا، وہاں گنے کے کھیتوں میں، دیگر کاموں میں، دیگر آڈ ورکس میں۔ تو خیر وہ جب ان کو برٹش سے آزادی ملی تو وہاں ایک جمہوری حکومت ہوئی، اور یہی ہماری جو ہے نسلیں وہاں آباد ہیں، چاہے وہ فیجی کی بات ہو اس طرف جو پیسیفک اوشن میں، یا پھر ادھر ساؤتھ امریکہ میں ہماری جو کیریبین اسٹیٹس ہیں، وہاں افریقن اور انڈینز جو ہے وہ ہماری کئی نسلیں تھیں جو برطانیہ نے ہمیں غلام بنا کر لے کے آیا تھا۔ تو وہاں گئے اور وہاں ان کا بڑا سمان ہوا۔ تو یہ بھی خبر ہے جو دیکھیں ناظرین، اور بھی بہت سی خبریں ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوسرے حصے میں ہم تھوڑا مانسون تو بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن زیادہ مہربانی بھی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، تو یہ تو بنیادی اصول ہے۔ تو اب دیکھیں گے ہماچل پردیش ٹورزم کا ایک ہب ہے، کشمیر کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹورزم کے لیے، اور وہاں بے شمار یعنی مٹھی کے تودے گرنے کے، دریاؤں میں سیلاب آنے کے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور جس میں تقریباً 70 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، 37 لاپتہ ہیں اور بے شمار زخمی ہیں، کئی ٹورسٹوں کو نکالا گیا ہے۔ یہ بدترین صورت ہے، اور 5000 کروڑ کا نقصان کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر آئی ہے اتراکھنڈ کے کئی علاقوں سے، جہاں دیکھیں چار دھام وغیرہ، یہ بہت مقدس ہندو دھرم کے مقدس مقامات بھی ہیں، وہاں بھی بارش اور سیلاب اور مٹھی کے تودے گرنے کے کئی واقعات ہوئے ہیں، یہ بھی خبر ہے۔ جموں کشمیر کے کچھ علاقوں سے بھی وہاں جو ہے پلگرمز وغیرہ جیسا کہ امرناتھ یاترا وغیرہ شروع ہوئی ہے، اس کی بھی خبر دی گئی ہے۔ ناظرین جہاں تک بین الاقوامی خبروں میں جو بڑی خبر کا جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ روس اور یوکرین کی جنگ میں اتنی شدت شاید کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اب آپ دیکھیے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں سے پہلے بھی حملے ہوئے، لیکن اس مرتبہ آپ اندازہ کیجئے کہ 500 ڈرونز اور سینکڑوں میزائل، ایسا دکھ رہا ہے کہ تباہی مچا دی گئی۔ جو عام طور پر کبھی کبھی کیف کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ضرور مختصر ہوئے، وہ بھی الیکٹریکل تنصیبات پر یا دیگر جو لاجسٹکس ہوتے ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، سویلین پر بھی بہت کم حملے ہوئے ہیں۔
فوجی چھانیوں پر یا فوجیوں کے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ پر ہوئے حملے، لیکن اس مرتبہ پورے شہر پر. اور اس کی سیکوینس دیکھیے، آپ اخبار کیا لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ڈونالڈ ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان بات چیت ہوئی. یہ بات چیت کے بعد یہ اچانک اتنا شدت کیوں ہو گئی؟ تو کسی نے ایک مذاق کے، آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر میمز یعنی مذاق بڑا اڑایا جاتا ہے. تو چونکہ پوٹن کو انگریزی آتی ہوگی لیکن وہ رشین میں بات کرتے ہیں، اور ڈونالڈ ٹرمپ کو رشین آتی ہوگی لیکن وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں. عام طور پر جب یہ دو ایسے ملک آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی جو لائن ہوتی ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے. یعنی آپ رشین میں جو بات کر رہے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کو وہ انگریزی میں آتی ہے، اور انگریزی میں جو ڈونالڈ ٹرمپ پوٹن سے بات کرتے ہیں وہ ان کو رشین میں آتی ہے. یہ انٹرپریٹر سسٹم ہوتا ہے. اب کئی ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم بھی کئی جگہ کئی مقامات پر ایسی بات کرتے ہیں، کئی بڑے بڑے قائدین سے بات کرتے ہیں. وہ قائدین کو ہماری بات یاد نہیں آتی، ان کی بات ہمیں یاد نہیں آتی. تو یہ جو سسٹم ہوتا ہے لینگویج کا، یعنی آن لائن انٹرپریٹیشن، تو ایک سسٹم ہوتا ہے جو بڑے بڑے سربراہان حکومت کے پاس ہوتا ہے. تو یہ لوگ برابر کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے تو کسی نے کہا کہ شاید انٹرپریٹر نے کچھ غلطی کر دی ہو گئی تو پوٹن صاحب ناراض ہو گئیں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، چونکہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے آج کل تو بہت آسان ہو گیا. پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا انٹرپریٹیشن جو ہونا تھا، تھوڑا وقت لگتا تھا اس میں. ایک ایک لفظ، ایک ایک، جیسا ہجے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ تک صحیح کرتے ہیں لوگ، چونکہ یہ بہت حساس معاملے ہوتے ہیں. ایک سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت جب بات اپنے ہم منصب سے کہیں بات کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ کی بھی ادھر پھدر نہیں ہوتی. وہ جو بولے وہ بولنا ہی پڑتا ہے، جس طریقے سے بولے اس طریقے سے بولنا پڑتا ہے. تو خیر کسی نے مذاق اڑایا کہ بھائی پوٹن صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، تو پوٹن صاحب غصے میں آ گئے، کیف کے اوپر جم کر حملے کیے. اور دوسری طرف ٹرمپ کا بیان بھی آیا. ٹرمپ نے کہا کہ پوٹن شاید فوری جنگ بندی کے لیے راغب نہیں ہے، تھوڑا انہوں نے بات نہیں سمجھی میری، یہ انہوں کا بیان آیا ہے. تو خیر اپنے طرف سے ریئیکشن ضرور آیا. تو اب اس حد تک کیف میں جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے، اس کی تصویر بھی دی گئی ہے، ہندوستانی کئی اخبارات نے تصویر دی ہے. دوسری طرف ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے جو اسرائیل میں اسرائیل جو کچھ غزہ میں قتل عام کر رہا ہے اس کے بارے میں، اس کو جنگ بندی کہتے ہیں. انہوں جنگ بندی کے بارے میں کہا کہ حماس کا انتظار ہے. حماس نے کہا کہ بھئی ہم حتمی طور پر جنگ بندی چاہتے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے دن کے لیے فلاں نہیں، پھر اس کے بعد آپ انسٹالمنٹ پہ اپنی پھر طاقت جمع کر لیں گے، پھر ہم کو قتل عام کریں گے. ایسا ممکن نہیں ہوگا، ہم کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں. تو اب حماس کے جو سربراہ، دیکھیے ان کے سربراہ کے نام خفیہ رکھے جاتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار کا جو کس طریقے سے قتل کیا گیا، اس کے بعد سے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ کو ان کو سامنے نہیں لایا جاتا، بلکہ ان کی طرف سے پورے بیانات جاری کیے جاتے ہیں. اور دوسری طرف غزہ میں غذا کے سنٹروں پر برابر جو ہے گولیاں چل رہی ہیں، ڈرونز ڈالے جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ہاسپٹلس کو مارا ہاسپٹل میں جتنے مریض ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. ابھی اس حد تک بری صورتحال ہو گئی ہے. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ غزہ کی میں لائف آخری سانس لے رہی ہے. ارے بھائی آپ بھی تو سانس لے رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اب جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف بیان بازی کر سکتے ہیں، تو خیر آپ کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں، لیکن کہ یہ بیان آخری سانس لے رہا ہے، یقیناً آخری سانس لے رہا ہے. کچھ ہے نہیں ہوا، صرف لوگ کیسے زندہ ہیں، کیسے کفن کے کپڑے آ رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. آپ کو کیسا ہو رہا، کیسے زندگی، آپ تصور کر لیجیے، خالی ایک تصور کر لیجیے کہ میں 2 دن میرا گھر پہ پانی نہیں آیا، 2 دن الیکٹریسٹی نہیں آئی، میرے کو 2 دن چھت نہیں ہے میرے گھر پہ، میں کیسے رہوں گا؟ 2 دن روٹی نہیں ملی مجھے. آپ ایک تصور کر لیجیے. نہیں حالانکہ ملے آپ کو 3 وقت کی ملے، بلکہ اس سے بڑھ کے ملے، ہم تو چاہتے ہیں لوگ، لیکن یہ سچویشن بہت غلط ہے. آتے ہیں ناظرین، ایک بڑی اچنبھے کی خبر آئی کہ روس پہلا ملک بن گیا جس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو پوری طریقے سے سفارتی درجہ دے دیا، اس کو تسلیم کر لیا. آپ دیکھیے 20-30 سال کے عرصے میں کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں. یعنی 90s کے دہے میں طالبان کا وجود، یعنی اس وقت سوویت یونین تھا روس، اس کے خلاف شروع ہوا تھا. انہوں نے اتنی جدوجہد کی کہ اس کو نکالا، روس کو نکال باہر کیا افغانستان سے.
بہت جنگ ہوئی، ہزاروں لوگ مارے گئے اس میں. اور وہی روس آج طالبان کو پوری طریقے سے سفارتی درجہ قائم کرنے والا پہلا ملک بن گیا. حالانکہ پڑوسی پاکستان ایران بھی نہیں بنائے، بولتے ہیں بھائی بھائی ہے بول کے، یہ سب گھونسلے ہیں یہ لوگوں کے. اور چونسلے، اب ایک لفظ ہے بڑا اچھا یاد آیا مجھے، چونسلے ایک لفظ ہے. میں ہمارے ساتھیوں سے، ناظرین سے بھی کہوں گا جو اردو جانتے ہیں، یہ لفظ کا استعمال بڑا کم ہو گیا. یہ دکنی لفظ ہے چونچلے. چونچلے بولتے چھڑی کی چونچ نہیں ہے، یہ چونچلے اردو کا ایک لفظ ہے. اس پر آپ تحقیق کیجئے، یہ لفظ کیوں نکالا گیا، اس کی ابجد کیا تھی، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. تو یہ چونچلے ہیں پاکستان اور ایران کے، افغانستان کے بارے میں جو کچھ ہے. تو لیکن روس نے کر دکھایا کہ باقاعدہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، جبکہ یہی طالبان تھے جن کا وجود روس کو ختم کرنے کے لیے تھا. تو کیسے دیکھیے کارمٹ لیتی ہے دنیا. یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا ایک سائیکل ہے، گھومتے رہتی ہے، پھر وہی بات ہوتی ہے، کچھ اور انداز سے ہوتی ہے. یعنی کردار بدل جاتے ہیں، کہانی تو وہی ہوتی ہے. تو خیر یہ صورتحال ہے. اور صورتحال ہے زہران ممدانی صاحب. ارے یہ صاحب تو بڑے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی ریٹنگ نہیں ہوئی شہرت میں یہ صاحب کی. حالانکہ یہ ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ بھی ایک شہر کا میئر سے امریکہ کے صدر جو 51 ریاستوں کے بلکہ دنیا کے چودھری ہیں وہ لگا لیا ان کو. ارے میاں یہ مور اور مسور کی دال کدھر یہ. تو انہیں بھی تو پلٹ کے جواب دیا، اس کے پاس ریزن ہے. آپ اس کی شہریت بدن کر دیتے ہیں، اس کو ملک بدر کر دینے کے لیے آپ وارننگ دیتے ہیں، اس کو فلاں کرتے ہیں. تو اس نے بھی کیا جواب دیا ہے، جیسا ہمارے اپوزیشن ہمارے پرائم منسٹر کو جواب دیتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے بھی جم کر جواب دیا. ارے آپ جو وعدہ کیے تھے وہ وعدے تو نہیں نبھائے، ان کو پس پر ڈالنے کے لیے مجھے نشہ نہ بنایا، جیسا کہ ہمارے مودی صاحب بھی کرتے ہیں کبھی کبھی. خیر وہ بڑے اچھے آدمی ہیں تو کرتے ہیں، بس اپوزیشن کو، اپوزیشن کی وجہ سے ہوا. اب دیکھیے 11 سال سے ان کی حکومت ہے، لیکن آج بھی کانگریس کو، نہرو کو، اندرا جی کو، سب کو جو ہے نشہ نہ بناتے. ان کی وجہ سے ملک کے مسائل سے دوچار ہو گیا. ارے بھائی 11 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا تھالی بجا رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں، وہ نہیں بولتے. تو خیر یہ ہوا. جب ہم بھاجپا کی بات کرتے ہیں تو دلی والوں کو انعام مل رہا ہے بھاجپا کو ووٹ دینے کا. خیر ووٹ دیا یا دلوا دیا گیا، چونکہ دیکھیے الیکشن کمیشن تو اپنا ہی یار ہے یار، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو خیر جو بھی ہو، کئی لوگوں نے کہا کہ خود ہم ایک صاحب سے بات کر رہے تھے دلی میں، ارے یار تم نے تو دلی میں بی جے پی لا لی، چلو مبارک ہو تم کو. ارے صاحب میں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا مگر میرا ووٹ پڑ گیا. ہاں مطلب دیکھو آپ کو گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتنا کام کرتے ہیں بی جے پی کے کارکنہ. آپ کے ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کا ووٹ پڑ جاتا ہے، تو آپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں. تو خیر ہم نے ایسی کہا ان کو. تو اب دلی والوں کو کیا انعام مل رہا ہے. اب دیکھیے 2 دن پہلے یہ ہوا تھا کہ دلی میں پیٹرول والی جو گاڑیاں 15 سال کی ہوں گی اور ڈیزل والی گاڑیاں جو 10 سال کی ہوں گی ان کو فیول نہیں ملے گا. اور ہیجان ہو گیا. بلکہ حیدرآباد میں کچھ آٹو ڈیلرز تھے، وہ بڑا یار فلاں مرسیڈیز ہے دیکھو، یہ اتنے میں آ رہی ہے، منگا لیتا ہوں فلاں. یعنی ہمارے دوست نے کہا، ہمارے کہا تو خیر کہا، ارے بولا بھائی یار منگا لو یار، کیا ہونے کا ہے، یہاں تو پیٹرول مل رہا ہے نا، یہاں ہمارے حیدرآباد میں تو ملتا ہے، کون منع کرنے والا ہے. ارے نہیں بہت سستے میں یار، کیونکہ وہ 15 سال کی ہو گئی، وہ اونر جو ہے وہ بیچ دینا چاہتا. اب ایک اور قصہ آیا، دلی سے ایک یوٹیوبر نے ہم کو بات کی تھی. ارے صاحب وہ فلاں گاڑی 85 لاکھ کی تھی، اب وہ صاحب 5 لاکھ میں دینے تیار ہو گئے. ارے کیوں بولتے اب پیٹرول ووٹرول نہیں ملے گا تو میں گھر میں رکھ کے گیرج میں اور خراب ہو جاتی گاڑی، تو لہٰذا پھر رکھنے کو بھی جگہ نہیں ہے. دلی میں تو 1 انچ کی قیمت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، ایسے 24 گھنٹوں میں بے شمار گاڑیاں فروخت ہو گئیں، بک ہو گئیں. اب دوسرے دن دلی کی سرکار نے یو ٹرن لے لیا. ارے نہیں صاحب لوگ کو یہ نہیں چاہیے، وہ کرا نہیں، چونکہ اس سے سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ہیں، یہ ہوں گا فلاں ہوں گا یہ ہوں گا. پھر جو لوگ بک کر لیے آلریڈی، کچھ لوگ ڈیلیوری بھی دے دیے کم دام میں سب. تو دیکھیے کتنا بڑا انعام مل رہا آپ کو. پھر وہ اوکھلا میں، جامعہ نگر میں، ساؤتھ دلی میں جو چن کر ڈیمولیشن کیا گیا سینکڑوں گھروں کو. اور وہی دلی کے الیکشن میں پرائم منسٹر نے تاخیر کرتے ہوئے کہا کہ ایک جھگی جھوپڑی کو منظم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو اچھے پکے مکان بنا کے دیے جائیں گے. بولا بنا کے دے رہے ہیں، بلکہ ان کو پہلے چن رہا یہ طبقہ ہے
حتیٰ کہ مسلمانوں کے ساتھ دلتوں اور سکھوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. ارے نہیں بھائی، تم بھی مائنورٹیز میں آتے، آلو ان کو بھی. تو یہ، اور وہاں لینڈ مافیا. ارے یہ زمین خالی ہو گئی نا، دلی کے جو بڑے دگج نیتا ہے بی جے پی کے، وہ کہا نہیں اب یہاں ہم ایک کمپلیکس بنانے والے ہیں. تو یہ دلی کا صورتحال ہے، یہ چل رہا ہے دلی میں. تو نیفا وائرس بھی آج کیرلا میں 2 اموات ہوئی ہیں. نیفا وائرس، آپ اس کے بارے میں معلومات کیجیے. یہ بھی بالکل جو ہے موسمی طور پر آتا ہے، خاص کر سردی زکام وغیرہ نمی کی وجہ سے یہ جانوروں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے. یہ بھی خبر آج اخبارات میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے. اس طرح ناظرین، آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.